عرض کروں گا کہ وضو میں 13 سنتیں ہیں، تو ان کے مسائل میں عرض کروں گا۔ یہ متول میں مذکور ہے جو میں نے عرض کیا کہ 13 سنتیں ہیں، من جملہ ان کے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ پڑھنا ہمیشہ وضو میں سنت ہے، یہ قید نہیں کہ جب سوتے سے اٹھ کر وضو کرے تب بھی بسم اللہ پڑھے۔ وضو میں ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اعتبار ہے، اگر ابتدا میں بھول گیا اور جب بعض اعضاء کو دھو چکا اس وقت یاد ہوا اور پھر بسم اللہ پڑھی تو سنت ادا نہ ہوگی، مگر کھانا کھانے میں اور اسی طرح کے اور کاموں میں بسم اللہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تبیین میں موجود ہے، عالمگیری میں بھی ہے۔ اگر ابتدا وضو میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو وضو تمام کرنے سے پہلے جب یاد آئے تب پڑھ لے تاکہ وضو اس سے خالی نہ ہو، یہ سراج الوحاد میں موجود ہے۔ اور استنجا کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور بعد کو بھی پڑھے، یہی صحیح ہے، یہ ہدایہ میں موجود ہے۔ جب ستر کھولا ہوا ہو یا موضع نجاست میں ہو تو بسم اللہ نہ پڑھے، یہ مسئلہ فتح القدیر میں ہے۔ طحاوی اور مولانا فخر الدین ما یبرغی نے کہا ہے کہ سلف سے یہ منقول ہے کہ وضو بسم اللہ یوں پڑھے، بسم اللہ العظیم الحمدللہ علی دین الاسلام۔ خبازیہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح مروی ہے۔ یہ مسئلہ معراج الدرایا میں موجود ہے۔ اگر ابتدائے وضو میں لا الہ الا اللہ یا الحمدللہ یا اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ لے تو سنت بسم اللہ پڑھنے کی ادا ہو جائے گی، یہ مسئلہ کو نیہ میں موجود ہے۔ اور من جملہ وضو کی سنتوں میں سے ابتدا میں وضو میں گٹو تک 3 بار دھونا، ہاتھوں کا دھونا بھی جو ہے کہا گیا ہے کہ یہ فرض ہے، اور مقدم کرنا یعنی مقدم کرنا سنت ہے، یہ مسئلہ فتح القدیر میں موجود اور معراج اور خبازیہ میں بھی اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ اور اصل میں امام محمد کے قول میں یہ بھی اس کی اس طرف اشارہ ہے، یہ مسئلہ بحر الریق میں موجود ہے۔ اور ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر برتن چھوٹا ہو تو بائیں ہاتھ سے برتن کو پکڑ کر دانے ہاتھ پر 3 بار پانی ڈالے، پھر دانے ہاتھ سے برتن پکڑے اور اسی طرح بائیں ہاتھ پر پانی ڈالے، اور اگر برتن پر بڑا ہو جیسے مٹکا تو اگر اس کے ساتھ برتن چھوٹا بھی ہو تو اسی طرح عمل کرے جو اول مذکور ہوا، اور اگر چھوٹا برتن نہ ہو تو بائیں ہاتھ کی انگلیوں باندھ کر کے برتن میں داخل کرے اور اس سے دانے ہاتھ میں پانی ڈالے اور انگلیوں کو ایک دوسرے پر مل کر ہاتھ کو جو ہے پاک کرے، پھر دانا ہاتھ برتن میں ڈالے اور اس سے بایاں ہاتھ پاک کر لے، یہ مزبرات میں موجود ہے۔ اور یہ ایسی صورت میں ہے جب ہاتھ پر کوئی نجاست نہ لگی ہو، اگر ہاتھ پر نجاست بھی لگی ہو تو اس کے پاک کرنے کی کوئی اور تدبیر کرے، یہ مسئلہ خلاصہ میں موجود ہے۔ اور اس میں اختلاف ہے کہ ہاتھ استنجا کرنے سے پہلے دھوئے یا بعد کو میں دھوئے، اور ایسا یہ ہے کہ دونوں بار دھوئے، ایک بار قبل استنجا کرنے کے اور ایک بار بعد استنجا کرنے سے، کہ یہ فتاوی قاضی خان میں مسئلہ موجود ہے۔ اور ان من جملہ وضو کی سنتوں کے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور یہ سنت یہ ہے کہ اول 3 بار کلی کرے، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ہر بار جو ہے نیا پانی لے۔ یہ مسئلہ محیط شخصی میں بھی لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری اور باقی فقہ کرام کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اور کلی کرنے کی یہ حد ہے کہ تمام منہ کے اندر پانی بھر جائے، اور ناک میں ڈالے کہ حد یہ ہے ناک میں پانی ڈالنے کی یہاں تک کہ ناک کا چمڑا نرم ہے، یعنی نرما بینی تک پانی پہنچ جائے، یہ مسئلہ خلاصہ میں موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی کلی کرنا اور اس کے بعد جو ہے میں ناک کے متعلق کر دیتا ہوں کہ ناک میں پانی ڈالنا ترک کرے گا تو صحیح یہ ہے کہ گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ وہ دونوں میں جملہ سنت مؤکدہ کے ہیں، اور سنت مؤکدہ کا چھوڑنا جو ہے برائی ہے بخلاف سنن زوائد کے، اس لیے کہ ان کے چھوڑنے میں برائی نہیں آتی۔ یہ مسئلہ سراج الوحاد میں موجود ہے۔ اگر پانی ایک بار ہاتھ میں لے کر اس سے 3 کلیاں کر رہے تو جائز ہے، اور اگر پانی ایک بار چلو میں لے کر اس کو 3 بار ناک میں پانی ڈالے تو جائز نہیں، اس لیے کہ ناک میں پانی ڈالنے میں مستعمل پانی اس چلو میں لوٹ کر آ جائے گا، اور یہ صورت کلی کرنے میں نہیں ہے، یہ مسئلہ محیط میں موجود ہے۔ اگر پانی چلو میں لے کر تھوڑے پانی سے لے کر کلی کر کے پھر باقی پانی ناک میں ڈالے تو جائز ہے، اگر اس کا الٹا کرے تو جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ سراج الوحاد اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اور من جملہ وضو کی سنتوں میں یہ بھی ہے کہ مسواک کرنا ہے۔ مسواک ایسے درخت کی لکڑی سے بنانا چاہیے جو تلخ ہوتے ہیں، اس سے بدبو منہ کی پاک ہوتی ہے، اور دانت مضبوط ہوتے ہیں اور معدہ قوی ہوتا ہے، اور چاہیے کہ مسواک کی لکڑی تر ہو اور بقدر چھوٹی انگلی کے موٹی ہو، اور ایک بات لمبی ہو۔ مسواک کرنے کے لیے انگلی لکڑی کے مقام بھی نہیں ہو سکتی،
یعنی میرے عرض کرنا کا مطلب یہ ہے کہ مسواک کرنے کے لیے انگلی لکڑی کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، البتہ اگر لکڑی نہ ملے تو اس صورت میں دانی ہاتھ کی انگلی لکڑی کے قائم مقام ہو سکتی ہے، یعنی مجبوری ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ محیط اور ظاہریہ اور عالمگیری میں موجود ہے۔ عورتوں کے واسطے درخت بتم کا گوند چبانا مسواک کے قائم مقام ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ بحر الرائق میں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ مسواک دانے ہاتھ اسی طرح پکڑنا، چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے رکھے اور انگوٹھا مسواک کے سر کے نیچے رکھے اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر، یہی مذکور ہے نہر الفیق اور عالمگیری اور باقی کتب میں۔ وقت مسواک کرنے کا وہی ہے جو کلی کرنے کا وقت ہے، یہ مذکور ہے نہایا میں۔ دانتوں کے اوپر کی جانب اور نیچے کی جانب میں مسواک کرے اور دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرے اور ابتدا مسواک کی داہنی جانب سے کرے، یہی ہے جوہرۃ النیرہ میں۔ جس شخص کو مسواک کرنے کے قے آنے کا خوف ہو وہ مسواک کرنا چھوڑے، لیٹ کر مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ مذکور ہے سراج الوہاد میں۔ اور من جملہ وضو کی سنتوں کے داڑھی کا خلال کرنا ہے، قاضی فتاوی قاضی خان جامع صغیر کی شرح میں لکھا ہے۔ 3 بار منہ دھونے کے بعد داڑھی کا خلال کرنا حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے، اور یہی قول لیا گیا ہے، یہی لکھا ہے زادی نے، اور مبسوط میں ہے کہ یہی اصح ہے، مراج الدرایا بھی یہی کہتے ہیں۔ اور طریقہ داڑھی میں خلال کرنے کا یہ ہے کہ داڑھی میں انگلیاں ڈال کر نیچے کی جانب اوپر کی جانب کو خلال کرے۔ شمس الائمہ حلوائی رحمۃ اللہ علیہ، شمس الائمہ قردری یہی منقول ہے، انہوں نے یہی کہا ہے۔ حضرت مضمرات میں اور من جملہ وضو کی سنتوں کے انگلیوں میں خلال کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انگلیاں جو ہے انگلیوں میں اس طرح ڈالے کہ ان سے پانی ٹپکتا ہوا، یہ بالاتفاق سنت مؤکدہ ہے، یہ مسئلہ نہر الفیق میں موجود ہے۔ انگلیوں میں خلال کرنا سنت اس حالت میں ہے کہ پانی ان کے بیچ میں پہنچ چکا ہو، اور اگر پانی نہ پہنچا ہو اس سبب سے کہ بند ہو تو خلال کرنا واجب ہوگا، یہ مسئلہ عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ انگلیوں کا پانی میں داخل ہونا، انگلیوں کا پانی میں داخل کر دینا قائم مقام خلال کرنے کے ہو جاتا ہے، اگرچہ پانی جاری نہ ہو۔ اور ہاتھوں کے خلال میں اولا یہ ہے کہ انگلیوں میں انگلیاں ڈالے اور پاؤں کے خلال میں بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال کرے، اور دانے پاؤں کی چھوٹی انگلی سے جو ہے عزیزان محترم شروع کرے، بائیں جو ہے پاؤں کی چھوٹی جو انگلی ہے ان پر ختم کرے، یہ مسئلہ نہر الفیق میں موجود ہے۔ اور انگلی نیچے کی طرف ڈالے، یہ مضمرات میں ہے، اور وضو کی سنتوں میں سے 3 بار دھونا ہے ان کا اعضاء کو جن کا دھونا فرض ہے، جیسے دونوں جو ہے ہاتھ، منہ، پاؤں دھونا، یہ محیط سرخسی نے یہ محیط میں موجود ہے۔ 1 بار اچھی طرح دھونا فرض ہے، یہ ظاہریہ میں ہے، اور 2 بار دھونا سنت مؤکدہ ہے، موافق مذہب صحیح کے، یہ جوہرۃ النیرہ میں موجود ہے، یہ بھی کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اچھی طرح دھونے کے معنی میں ہے کہ پانی کا عضو پر جو ہے پہنچے اور اس پر بہے، اس سے پانی کے قطرے ٹپکیں، یہ مسئلہ خلاصہ میں موجود ہے۔ فتاوی حجت میں ہے کہ اعضاء کو ہر مرتبہ دھونا چاہیے، اس تمام عضو پر پانی پہنچ جائے جس کا دھونا وضو میں واجب ہے، اور اگر اول مرتبہ ایسا دھویا کہ تھوڑا سا عضو خشک رہ گیا، پھر دوسرے مرتبہ کے دھونے میں تھوڑے سے خشک ٹکڑے پر پانی پہنچا، پھر تیسرے مرتبہ میں سارا عضو دھل گیا، تو یہ 3 مرتبہ کا دھونا جو ہے نہ ہوا، یہ مضمرات میں لکھا ہے۔ اگر صرف ایک بار عضو دھویا اس وجہ سے کہ پانی گرا تھا یا سردی تھی گرا اس کو معلوم ہوا یا کوئی اور حاجت تھی، تو مکروہ نہیں ہے اور گنہگار نہ ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا سبب نہیں تو گنہگار ہوگا، سبب نہیں تو گنہگار عزیزان محترم وہ ہوگا۔ مراج الدرایا نے اس مسئلے کو لکھا ہے۔ اگر 3 مرتبہ سے زیادہ دھویا واسطے تمانیت کے قلب کے ایسی حالت میں کہ اس کو شک واقع ہوا تھا یا دوسرے وضو کی نیت کر لی، تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، یہ نہایا اور سراج الوہاد اور عالمگیری میں موجود ہے۔ اور من جملہ وضو کی سنتوں کے پورے سر کا مسح ہے، 1 بار یہی متون میں لکھا ہے اور عالمگیری میں بھی ہے، اور زیادہ طہارت اس میں ہے کہ دونوں ہتھیلیاں اور انگلیاں اپنے سر کے اگلے حصے پر رکھ کر پچھلے حصے کے طرف کو اس طرح لے جائے کہ سارے سر پر ہاتھ پھیل جائے، پھر 2 انگلیوں سے کانوں کا مسح کرے، اسی طرح کہ پانی کا جو ہے ان کا مستعمل نہ ہوا ہو، یہ مسئلہ عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیشہ پورے سر کا مسح بغیر عذر چھوڑ دیا کرے تو گنہگار ہوگا، یہ مسئلہ کو نیہ میں موجود ہے۔ اور من جملہ وضو کے سنتوں کے کانوں کا مسح ہے، کانوں کو آگے سے بھی مسح کرے اور پیچھے سے بھی مسح کرے اسی پانی سے جس سے سر کا مسح کیا، یہ مسئلہ شرح طحاوی میں موجود ہے، عالمگیری میں بھی ہے۔ اگر کانوں کے مسح کے واسطے نیا پانی لیا ایسی حالت میں کہ پہلے تری بھی باقی تھی تو بہتر ہوگا، یہ مسئلہ بحر الرائق اور عالمگیری میں موجود ہے۔
अगर कानों को वो अगली तरफ से मुंह धोने के साथ में मसा करने और पिछली तरफ से सर के मसा के साथ करे तो भी जायज़ होगा, मगर अफजल वही है सूरत है जो अव्वल मज़कूर मैंने पहले आपको आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। ये मसला शरात हावी में मौजूद है। कानों के ऊपर की तरफ अंगूठों के जो है अंदर की तरफ से मसा करे और कानों के अंदर की तरफ से शहादत के अंदर की तरफ से मसा करे, ये सिराजुल विहाज और आलमगीरी में मौजूद है। और मिन जुमला वज़ू की सुन्नतों के नियत है। मज़हब ये है कि वज़ू करने के लिए ऐसी इबादत की नियत करे जो बग़ैर तहारत के सही नहीं होती, या उस नापाकी के रफ़ा होने की नियत करे जो बेवुज़ू होने के सबब से है। ये मसला आलमगीरी में मौजूद है। नियत करने का तरीका मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। यूँ है कि मेरी नियत ये है कि मैं वुज़ू नमाज के लिए करता हूँ, अल्लाह के रज़ामंद करने के लिए के वास्ते, या मेरी नियत ये है कि बेवुज़ू रहने की नापाकी दूर हो जाए, या मेरी नियत पाक हो जाने की है, या मेरी नियत ये है कि नमाज पढ़ना जायज़ हो जाए। ये मसला अज़ीज़ान मुस्लिम आलमगीरी में भी मौजूद है और सिराजुल विहाज में भी है और बाकी भी फ़ुक़हा की कराम की किताबों में मौजूद है। उस वक़्त करे जिस वक़्त मुंह धोता है और महल नियत का दिल है, और ज़बान से कहना उसका मुस्तहब है। ये मसला जौहरतुल नजरा और आलमगीरी में मौजूद है। मिन जुमला वज़ू की सुन्नतों के तरतीब ये है, और वो ये है कि अल्लाह ने जिसका ज़िक्र अव्वल किया है उसको अव्वल करे। ये मसला आलमगीरी में और कदूरी ने नियत और तरतीब और पूरे सर के मसा को मुस्तहबात से शुमार किया है। और साहिब हिदाया और मुहीत तोहफ़ा इज़ा और जो है अज़ीज़ान मोहतरम वाफ़ी ने इनको सुन्नतों में जो है दाखिल किया है। और ये ऐसा है मेरा जो दुराया में लिखा है, मिन जुमला वज़ू की सुन्नतों के मुवालात जो है वो मुवाला से जो मुराद ये है कि एक उज़्व को धोकर उसके बाद ही दूसरा उज़्व भी धो दे, और हद उसकी ये है कि इत्तदाल की जो है मौसम में पिछले उज़्व के धोने से कबल पहला उज़्व खुश्क ना हो जाए। गर्मी की शिद्दत और हवा की शिद्दत और सर्दी की शिद्दत का एतबार नहीं, अलबत्ता वज़ू करने वाले की हालत यकसा रहने का एतबार किया जाता है। ये मसला जौहरतुल नजरा में मौजूद है। वज़ू में तफ़रीक़ कर देना, बाद अज़ा को धोकर कुछ तवक्कुफ़ के बाद बाकी अज़ा का धोना और बग़ैर उज़र तो हो तो मकरूह है। अगर कोई उज़र मसला पानी तमाम हो जाए और उसकी तलब जो है में जाए, और या इसी तरह के और कोई वजूहात बन जाते हैं वजह में, तो सही है कि मुज़ायका नहीं। गुस्ल और तयम्मुम के दरमियान में तफ़रीक़ कर देने का भी यही हुक्म है। ये मसला सिराजुल विहाज और जो है आलमगीरी और बाकी कुतुब में लिखा है। अज़ीज़ान मोहतरम, इंशाअल्लाह बाकी मसाइल मैं वज़ू के मुस्तहबात जो है अर्ज़ करूँगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इन मसाइल पर पूरा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि जो है करमानी जो है TV3 इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि ये मसाइल फ़िक़्ह के जो हैं हदीसों से कुरान से अख़ज़ किए हुए हैं लोगों तक जाएं। आपको भी सवाब होगा, मुझे भी सवाब होगा। आगे जो इस पर अमल करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, मेरे दाएँ बाएँ वगैरह जो है मेरे दोस्त हैं सुन रहे हैं, वो आप उनको ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। इंशाअल्लाह मेरा दूसरा TV है करमानी, तो आप उसको जो है करमानी TV को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तफ़सीर लिख रहा हूँ, उसमें मैं सूरत बकरा जो है इंशाअल्लाह उसकी तफ़सीर आगे लिखूँगा। सूरत फ़ातिहा मुकम्मल हो चुकी है, आप पढ़ें, सुने। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पर पूरा अमल अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।